خان صاحب کے کریڈینشلز پہ ایک یہ چیز بھی تو ہے نا ثانیہ، 9 مئی جب آپ نے یادگار شہداء پہ جو کہ پاکستانی قوم کا فخر ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جب آپ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو میرا خیال ہے آپ نے 26 کروڑ عوام کے دلوں کے جذبات کو آپ نے نقصان پہنچایا۔ کوئی بندہ، کوئی سیاسی جماعت، کوئی یہ بیانیاں بنائے کہ پاکستان کی مسلح افواج نہیں ہونی چاہیے، ادارے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو ہم نے جنرل ایوب کو بھی گالیاں کھاتے سنا، جنرل یہ خان کو بھی گالیاں پڑی، بعد میں آپ ضیاء الحق خان صاحب کو دیکھ رہے ان کو بھی گالیاں پڑی، پھر آپ اس پہ آ جائیں جو آپ کے آخری باجوہ صاحب تھے وہ ابھی تک زیر اتاب ہیں۔ جو شخصیت اب جیل میں ہے وہ کیسے آئی، وہ سبھی کے سامنے اس پہ آتے۔ ہر سیاسی جماعت ہے نا یہ جو گتھم گتھا ہوئی بھی ہوتی ہے، جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو انہیں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نا پس پردہ اپنا سی وی بھی نا بالکل چمپی پالش کر کے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ چند لوگ وہ مشرف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ باجوہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ آج فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ہیں، وہ جو کل کو آئے گا اس کے ساتھ بھی ہوں گے، جو بھی جماعت آئے گی انہی کے ارد گرد وہی ایک ٹولہ ہوگا۔ کہ پاکستان کے صوبوں کو آپ اس وقت کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کیٹیگری اے بی سی کی بات کروں، گورننس کی بات کروں، ترقی کی بات کروں، آپ کیا دیکھتے ہیں کون سا صوبہ کہاں کھڑا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ تو پنجاب ہی کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس معاشرے میں جہاں پہ کھلی کچہری میں عام آدمی سوال اٹھائے تو کسی وڈیرے منسٹر کے حواری اس بندے کو زد و کوب کرنا شروع کر دیں، اس صحافی کو مارنا پیٹا شروع کر دیں، اور وہ جو صاحب مسند بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بندے ہم سے سوال کریں۔ یہ سسٹم تو عدلوں سے چل رہا ہے، ازل سے چل رہا ہے، اور ایسے ہی اس ملک میں پاکستان میں آپ نے دیکھا 2 خاندانوں کا آواز مارتے آ رہے تھے۔ ایک صاحب آتے ہیں وہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور واقعی جائز بھی تھا، پاکستان کو تبدیلی چاہیے تھی نا، 2 خاندانوں کے بیچ میں آپ کب تک پستے سر؟ پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں تو جو حفیظ شیخ جو کہ پیپلز پارٹی موسٹ کرپٹ ترین جماعت کا وزیر خزانہ تھا، وہ آپ کا بھی وزیر خزانہ تھا۔ پھر رضا باکر جیسا آدمی جو کہ ایجپٹ کی اکانومی کو تباہ کر کے آیا تھا، اس کو اپنے پاکستان کا گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا۔ 10% لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تھے اور 90% مانگے تانگے ہوئے پارٹیوں کے لوگ تھے۔ جب مانگے تانگے ہوئے 90% لوگ ہوں گے تو تبدیلی کیا آنی تھی؟